گزشتہ یعنی کہ 12ویں ایپیسوڈ میں 12ویں ہمارے درس میں میں نے ایک بات پہلے یہ بیان کی کہ قیصر کو قیصر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ماں کا پیٹ چیر کر اسے نکالا گیا تھا. پھر میں نے آگے چل کر پھر ایک بات بیان کر دی کہ اس کی ماں نے خواب دیکھا تھا کوئی ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ جو ہے وہ کیا کرے گا، تمہارے بادشاہ کو ختم کرے گا. تو ماں نے نہیں، خود ہرقل ہی نے خواب دیکھا تھا، اس کی ماں نے نہیں. ماں تو مر گئی پیدا ہوتے ہی ہے نا. حالانکہ بہت سے نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ قیصر وہ نہیں تھا کہ جو ماں کے پیٹ چیر کر نکالا گیا، اس کے باپ داداؤں میں کوئی تھا اور تب سے قیصر چلا رہا ہے. لیکن جمہور مورخین محدثین کا کہنا یہی ہے کہ یہی وہ تھا کہ جس کی ماں کا پیٹ چیر کر جسے نکالا گیا، اور یہیں سے قیصر، اس سے پہلے کوئی قیصر نہیں، یہیں سے شروع ہوا. تو ہم یہی مانتے ہیں کہ یہ اس نے خواب خود ہی دیکھا تھا، اس کی ماں نے نہیں. اس کی ماں تو مر گئی جب یہ پیٹ میں تھا، تو اس کی ماں نے نہیں دیکھا. اور اس سے پہلے والے اتوار میں نے جو بات آپ کو بتائی تھی کہ باد صبا اور باد دبر، مشرق سے مغرب کی طرف ہوا چلنے والی اور مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوا، میں اشارہ بھی کر رہا ہوں اور میرے دماغ میں بھی ہے کہ یہ پورب ہے، یہ پچھم ہے، اور ہوا ادھر سے چلے تو باد صبا. لیکن الفاظ یہ نہیں کر رہے میرے، میں نے بعد میں سنا تو مجھے احساس ہوا، احساس یہ کہ میں کہہ رہا ہوں مغرب سے چل کر مشرق کی طرف چلنے والی ہوا کو باد صبا کہتے ہیں. اور جو یعنی مشرق سے چلے، اشارہ ادھر ہے لیکن کہہ رہا ہوں مشرق سے چلے اور مغرب کی طرف، اس سے باد دبر کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے نا، اس کو بھی کریکشن یعنی کہ ہو جائے کہ باد صبا وہ جو مشرق سے یعنی کہ پورب سے چلے پچھم کی طرف. اور میں نے اسی لیے کہا تھا، اس لیے ہم سلام پڑھتے ہیں، اے صبا مصطفیٰ سے کہہ دینا، غم کے مارے سلام کرتے ہیں. تو یہ صبا ادھر سے چلتی ہے مدینے کی طرف یعنی مغرب کی طرف جاتی ہے، اور یہ اچھی ہوا. اور باد دبر جو مغرب سے چلے اور مشرق کی سمت، یہ ہلاکت والی اور نقصان اور بربادی والی ہوا ہے، اسے باد دبر کہتے ہیں. تو یہ ایک کریکشن، اور یہ دو کریکشن تھے جو ہو گئے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد. بخاری شریف کا ہمارا یہ درس جاری ہے، اور حدیث نمبر 7 کی ہم نے ابتدا کی تھی، اور اس کے متعلقات، اس کے تعلق سے کچھ باتیں میں نے ابتداً عرض کی، اور پھر اس کے بعد ہم نے حدیث پڑھنا شروع کیا تھا. ہرقل نے کفار قریش کے قافلے کو جو تجارت کے لیے وہاں گیا ہوا تھا اسے بلایا، اور بلا کر سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا تھا کہ تم لوگوں میں اس شخص سے زیادہ قریب رشتے میں کون، نسب کے اعتبار سے، کہ جو شخص یہ کہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ نبی ہے. تو ابو سفیان آگے بڑھے، اور ابو سفیان آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں. تو وہیں سے ہم رکے تھے، وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. فقال ابو سفیان، تو ابو سفیان نے کہا فقلت انا، میں نے کہا کہ میں اقربہم نسبا، نسب میں ان سے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور یہ نسب میں سب سے زیادہ قریب اس لیے کہ یہ بھی قریشی ہیں، وہ بھی قریشی، حضور بھی قریشی، یہ بھی قریشی. اور یہ عبد شمس کے یعنی کہ عبد مناف کی اولاد میں عبد شمس کی اولاد سے ہیں، اور عبد مناف کی اولاد میں ہاشم کی اولاد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس اعتبار سے انہوں نے کہا کہ نسب کے اعتبار سے میں ان کا سب سے زیادہ قریبی. فقال ادنوہ منی وقربوا اصحابہ. اب ہرقل کہتا ہے کہ اس کو مجھ سے قریب کر دو، اس کو اللہ یہ سامنے، میرے سامنے اس کو، اور اس کے ساتھیوں کو اس کے پیچھے کھڑا کر دو، اس کے قریب کر دو. کہتے ہیں کہ ہرقل نے کہا ادنوہ منی، اس کو مجھ سے قریب کرو، وقربوا اصحابہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس سے قریب کر دو، فاجعلہم عند ظہرہ، اور اس کے ساتھیوں کو اس کی پیٹھ کے پیچھے رکھو، پیٹھ کے پیچھے. ثم قال لترجمانہ، پھر اس نے ہرقل نے اپنے ترجمان، اپنے ٹرانسلیٹر سے کہا، بات چیت اب شروع کرنی ہے، تو اس نے کہا قل لہم انی سائل ھذا عن ھذا الرجل. یہ ہرقل جو ہے نا وہ اپنے ٹرانسلیٹر سے کہتا ہے کہ یہ جو پیچھے کھڑے ہیں ابو سفیان کے پیچھے، ان سے کہو کہ میں اس سے ابو سفیان سے کچھ سوال کرنے والا ہوں، کچھ سوالات پوچھنے والا ہوں
اس شخص کے بارے میں جن کا کہنا ہے کہ میں نبی ہوں، ان کے بارے میں کچھ سوال کروں گا۔ تو اب یہ دیکھیں ہرقل نے یہ ایک چالاکی استعمال کی ہے کہ ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کرنے تو اپنے قریب کیا اور پیٹھ پیچھے جو نہ کھڑا کر دیا کسے؟ ساتھیوں کو۔ اب اس زمانے میں اگرچہ برائیاں تھی، بہت سی برائیاں تھی، اور ایسی برائیاں تھی کہ ہم اکثر بیان کرتے ہیں کہ وہ زمانے جاہلیت تھا، تو بڑے خراب حالات تھے، لیکن پھر بھی اہل عرب میں جو نا وہ ایک کچھ حمیت، کچھ غیرت، کچھ خودداری کی بات ہوا کرتی تھی کہ وہ اب اگر کسی کو زبان دے دیں نا تو کبھی پلٹتے نہیں تھے۔ یہ ان میں اچھی بات بھی تھی کہ کبھی کسی کو زبان دی تو پھر پلٹنا نہیں، پھر اس کو کر کے رہنا۔ اسی طرح کسی کو امان دی کہ بھائی یہ بڑا آدمی ہے اور اس کے نام پر ہم نے کسی کو چھوڑ دیا تو پھر اسے چھوڑ دیتے۔ اسی طرح سے جھوٹ یعنی کہ بولنا، یہ ان کے یہاں برا سمجھا جاتا تھا کہ کوئی اگر میرے بارے میں کہے کہ یہ تو جھوٹا آدمی، کہتے یہ غلط بات، یہ جھوٹ تو نہیں بولنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی کفار و مشرکین ہیں، ابو سفیان بھی کافر و مشرک، ان کے پیچھے کھڑے ہونے والے بھی ان کے دوست، ان کے ساتھی اور کفار و مشرکین۔ ابو سفیان کہتے ہیں لیکن یہ پیچھے کھڑے تھے نا تو دل میں کھٹکا، بس خطرہ یہ تھا کہ ایک تو یہ کہ وہ ہرقل کو اشارہ کر دیں، ہو سکتا ہے اشارہ کر دیں میں اگر کوئی جھوٹی بات کہوں حضور کے بارے میں اور یہ اشارہ کریں کہ جھوٹی بات، غلط بات، ایسا نہیں، یہ غلط کہہ رہا، تو یہ ابھی تلوار سے اڑا دے گا، ابھی میری گردن کٹ جائے گی۔ اور دوسرا ڈر یہ تھا کہ اگر میں نے کوئی جھوٹی بات کی اور میرے دوست ہیں، ہو سکتا ہے ابھی ہرقل کے سامنے تو وہ کچھ نہ کہیں، لیکن بعد میں جب ہم مکہ پہنچ جائے تو تب تو ہو سکتا ہے نا کہ میری باتیں لوگوں میں پھیلائے۔ اگر وہاں ہرقل نے پوچھے تھے سوال، کیا جھوٹ بولا ہے ابو سفیان نے، کیا جھوٹ بولا، اچھا ان کا اعتبار وہ کھو دیتے اگر جھوٹ بولتے اور جھوٹے مشہور ہو جاتے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا ڈر لگا کہ کہیں میرا جھوٹ جو ہے نا وہ میرے ساتھی بیان نہ کر دے، ظاہر نہ کر دے۔ تو ہرقل نے کہا اپنا ترجمان سے، انی سائل ھذا عن ھذا الرجل، میں اس آدمی کے بارے میں اس آدمی سے سوال کروں گا، فإن کذبنی فکذبوہ، تو اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے تو تم اسے جھٹلا دینا، فکذبوہ، فإن کذبنی، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بولے، فکذبوہ، تو تم اس کو جھٹلانا کہ نہیں یہ جھوٹ بولا، بتا دینا۔ کہا ٹھیک۔ کہتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں فواللہ لولا الحیاء من ان یأثروا علی کذبا لکذبت عنہ، ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر مجھے یہ حیا اور یہ شرم نہ ہوتی کہ پھر یہ میرا جھوٹ مجھ پر لوٹائیں گے، اگر مجھے یہ شرم اور حیا نہ ہوتی کہ یہ میرا جھوٹ مجھ پر لوٹائیں گے، کہنے کا مطلب یہ کہ یہاں تو وہ مجھے جھوٹا کہے نہ کہے، ہو سکتا ہے دوست سمجھ کے بچا لیں، لیکن خطرہ یہ کہ بعد میں تو کہیں گے نا کہ بھاری جھوٹ بولتا ہے ابو سفیان، زبردست جھوٹ بولتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر مجھے یہ حیا اور یہ شرم نہ ہوتی کہ یہ لوگ مجھ پر میرے جھوٹ کو لوٹا دیں گے، لَكَذَبْتُ عَنْهُ، تو میں ضرور، یہ لَكَذَبْتُ، ل جو ہے نا لام تاکید کے لیے، ضرور میں حضور کے بارے میں جھوٹ بات کہتا، حضور کے بارے میں جھوٹ کہتا، ضرور کہتا، لیکن بس بات یہ تھی کہ مجھے شرم آئی۔ اگر جھوٹی بات کی اور انہوں نے اگر لوٹا دیا مجھ پر جھوٹ، اس کے سامنے کہہ دیا تو گردن جائے گی کہ بادشاہ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے بندہ، اور اگر نہیں بھی کہا تو پیٹھ پیچھے مجھے چڑھائیں گے تو صحیح، اور عرب میں مجھے مشہور کر دیا جائے گا کہ ابو سفیان تو جھوٹا ہے، اس نے تو جھوٹ کہا تھا، اس نے بادشاہ کے دربار میں، یہ آج کل ہم کہتے ہیں نا کہ ارے وہ تو بہت چالو آدمی، فلاں کو چونا لگا دیا، تو کہتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی مشہور ہو جاتا کہ ابو سفیان بہت چالو آدمی، فلاں کو بھی اس نے چنا، یعنی کہ بادشاہ ہرقل کو بھی یہ چنا لگا کر آیا، اس کو بھی جھوٹ بول کر آیا، یہ مشہور ہوتا۔ کہتا اگر یہ حیا و شرم نہ ہوتی تو میں ضرور جھوٹ کہتا۔ آگے بیان کرتے ہیں ثم كان اول ما سألني عنه، ابو سفیان کہتے ہیں، اور یہ پوری حدیث انہوں نے اسلام لانے کے بعد بیان کی ہے نا، صحابی ہونے کے بعد بیان کی حضرت عبداللہ بن عباس سے۔ کہتے ثم كان اول ما سألني عنه، پھر سب سے پہلے جو اس نے مجھ سے حضور کے بارے میں سوال کیا وہ یہ تھا، ان قال، کہ اس نے کہا کیف نسبہ فیکم، ان کا نسب تمہارے درمیان کیسا ہے، ان کے یعنی تمہارے درمیان ان کا نسب کیسا؟ تو کہتے پہلے ہی تو میں آگے بڑھ چکا تھا کہ میں ہی نسب میں ان سے قریبی، اب تو برا کہنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا،
اگر گھٹیا کہوں کہ گھٹیا نسب کے ہیں تو میں خود گھٹیا نسب کا ہو جاؤں گا. اگر میں کہوں کہ بالکل بیکار تو کہتے میں بیکار ہو جاؤں گا. تو کہنا تو تھا کہ وہ ویسے بات بھی حقیقت یہی تھی جو ابو سفیان نے کہی اور حق بات تھی, صحیح بات تھی. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سوال کیا وہ نسب کے بارے میں کہ وہ تمہارے درمیان ان کا نسب کیسا. قلت هو فینا ذو نسب, میں نے کہا هو فینا ذو نسب, وہ ہمارے درمیان اعلیٰ نسب کے ہیں, وہ ہمارے درمیان عالی نسب ہیں. اور واقعی عالی نسب ہے, اس لیے کہ ابو سفیان تو صرف قریشی ہیں, قریش میں بھی بنو ہاشم سب سے اعلیٰ ہے, بنو ہاشم سب سے افضل و اعلیٰ ہے. چلیں اس پر ایک بات مجھے یاد آئی ہے تو میں آپ کو بتاؤں. بنو ہاشم پر ایک بات یاد آ گئی, چونکہ یہاں بنو ہاشم کے بہت سے لوگ موجود ہیں. تو فقہ میں ایک مسئلہ آتا ہے, فقہ میں نکاح کے تعلق سے کفو کا مسئلہ, اور کفو کہتے ہیں برابری کو, ہمسر برابر ہونا ہے نا. اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اللہ کا کوئی برابر کا کوئی ہمسر کوئی نہیں. تو یہ کفو بمعنی ہمسر, برابر لیول کا ہے نا, اپنے لیول کا آدمی. تو یعنی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ بنو ہاشم جو نا وہ بنو ہاشم کے کفو ہیں, یعنی کہ لڑکی کوئی سیدہ لڑکی ہے, بنو ہاشم کی لڑکی ہے, چاہے وہ آل علی سے ہو, چاہے آل رسول سے ہو یا کسی بھی آل سے ہو. اگر وہ بنو ہاشم یعنی عباسی ہوں, اگر وہ بنو ہاشم ہیں تو ان کا رشتہ آپس ہی میں ایک دوسرے میں ہوتا ہے, یہ برابر کے ہیں. اور باقی جتنے دیگر قریش کے علاوہ جتنے عرب ہیں وہ سب آپس میں ایک دوسرے کے کفو ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے کفو. پھر ہمارا مسئلہ بیان کیا جاتا کہ ہندوستان کے لوگوں نے تو نسب ہی گم کر دیا, ہمیں تو اپنا اوریجنل حقیقی نسب ہی نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے آبا و اجداد کون تھے. کسی کو اگر یاد ہو تو دادا پر دادا, اس سے اوپر آپ 10 پیڑیاں گنا دیں اپنی, کوئی نہیں گنا سکتا. بہت تو دادا کا نام پتا ہے یا پر دادا کا, وہ بھی نام پتا ہے, ہسٹری تو پھر بھی نہیں پتا. البتہ سادات نے اپنا نسب آج تک محفوظ رکھا. تو اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ سادات کی لڑکیاں, ان کا نکاح غیر سید میں ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا, سوال پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ غیر تو ان کے کفو نہیں, ان کے برابر کے نہیں. تو اصل میں تو دیکھیں شریعت اسلامیہ میں کفو کا اعتبار, یعنی شریعت میں, دین میں اونچ نیچ کا کوئی اعتبار نہیں, سارے برابر. کہتے ہیں ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز, سارے برابر ہیں, جو مسلمان وہ سب برابر. لیکن کہتے ہیں کہ اگر نکاح کی بات آئے تو پھر برابری دیکھنی چاہیے, اور جب برابری دیکھیں گے تو سید کو سید میں نکاح کرنا ہے, یعنی ایک سید زادی کو ایک سیدہ کو کسی سید گھرانے میں نکاح کرنا چاہیے, یہ اچھی بات ہے. سیدی سرکار اعلیٰ حضرت سے سوال کیا گیا کہ ایسا کوئی سید ملتا بھی نہیں ہے, ہماری بستی میں کوئی ہے بھی نہیں, تو پھر سیدہ کا کیا. تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فتح رضیہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی سیدہ کو نکاح کے لیے کوئی سید نہ ملے تو پھر وہ عالم سے نکاح کرے, عالم سے نکاح کرے. کیوں؟ اس سے کہ عالم سید کا, آل رسول کا احترام جانتا ہے. وہ جب عالم ہوگا تو جانتا ہے کہ سیدہ کو تکلیف نہیں دی جا سکتی, اس کے لیے بیلٹ نکالا نہیں جا سکتا, اسے مارا نہیں جا سکتا, یہ تو قابل تعظیم ہے, یہ عالم کو پتا. اور جو عالم نہ ہو, ایک نارمل سا آدمی, وہ سیدہ کو نکاح کر کے لایا تو پھر کیا کرے گا؟ کسی بات پر لڑائی ہوگی تو 2 تماچے بھی مار دے گا. عالم ہوگا تو اس کا ہاتھ رک جائے گا, اگرچہ غصہ آ گیا تب بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کر رک جائے گا کہ نہیں سید زادی, کہ اسے تکلیف دینا ماں فاطمہ زہرا کو تکلیف دینا ہے, اسے تکلیف دینا اللہ کے رسول کو تکلیف دینا ہے. تو وہ یہ گوارا نہیں کرے گا, ظاہر سی بات ہے وہ رک جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا عالم سے نکاح کرے تو عالم سے کرے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی عالم بھی نہیں مل رہا ہے اور کوئی سید بھی نہیں ہے نا, اور لڑکی کی عمر نکلتی جا رہی ہے, بڑھتی جا رہی ہے, تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ غیر سید میں نکاح کر سکتی ہے. ایسا نہیں کہ
یعنی کہ گناہ کا کام ہو گیا ایسا، بس اس کا نقصان کیا ہوگا؟ جب غیر سید سے نکاح ہوگا تو سادات کی ایک نسل ختم ہو جائے گی۔ غیر سید میں نکاح کرنے کا نقصان یہ کہ سادات کی ایک نسل جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اگر اس نے کسی سید سے نکاح کیا ہوتا تو پھر سید پیدا ہوتے، یہ بات۔ لیکن اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، ضرورت ہے کہ کوئی ایسا لڑکا سید میں سادات میں نہیں ملتا، تو پھر وہ اگر غیر سید میں بھی نکاح کر کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، یہ فرض ہے۔ اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا ہونے سے بچانا یہ فرض ہے۔ تو اگر کوئی لڑکی وہ غیروں کے ساتھ چلی جائے یا دوسروں یعنی کہ گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا نکاح کروا دیا جائے۔ سادات ملے تو وہ، نہ ملے تو غیر سید میں، عالم ہو تو ٹھیک ہے، عالم بھی نہ ملے تو ایسے ہی کریں۔ حالانکہ آپ کے ہاں تو یہ مسئلہ پیش نہیں آ سکتا، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت مند عورت ہو کہ بھئی جس کو کوئی رشتہ سادات کے خاندانوں میں نہیں مل رہا ہے اور وہ عمر گزر رہی ہے، تو چاہیے کہ اس کا نکاح کرا دیا جائے، چاہے غیر سید ہی میں صحیح، لیکن کروانا چاہیے۔ بہرحال تو ابو سفیان نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان عالی نسب، سب سے بلند و بالا نسب والے ہیں، ہے نا۔ اور خود اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنو کنانہ کو، بنو اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چن لیا، اور بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چن لیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چن لیا، مجھے چن لیا۔ تو بڑا اعلیٰ نسب ہے۔ کہتے ہیں کہ قال فہل قال هذا القول منكم احد قط، اب یہ ہرقل کا ایک دوسرا سوال، ایک سوال ہو گیا، دوسرا سوال اس نے پوچھا فہل قال هذا القول منكم احد قط، یہ بات جو انہوں نے کہی ہے کہ میں اللہ کا نبی و رسول ہوں، اللہ کا پیغام لے کر آیا، مجھ پر وحی آتی ہے، کہتے ہیں یہ بات جو انہوں نے کہی، یہ بات تمہارے درمیان سے اس سے پہلے بھی کبھی کسی نے کی ہے؟ سوال بڑا زبردست ہے کہ لوگ جو نا، لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے؟ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرنا، کہ بھئی اس کی جو نا وہ سموسے کی دکان بڑی مست زوردار چل رہی ہے، بڑی بھیڑ لگتی ہے، تو باجو میں آپ بھی سموسے کی لاڑھی لے کر کھڑے ہو گئے، ہے نا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ بندے کی کپڑے کی بڑی اچھی دکان چل رہی ہے، تو آپ بھی پڑوس میں کپڑے کی دکان کھول کر کھڑے ہو گئے، ہے نا۔ بہرحال تو یہ دیکھا دیکھی بہت زیادہ چلتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ لوگ جو نا وہ فلاں مدرسے میں ایڈمیشن کرواتے ہیں، وہاں پڑھنے جاتے ہیں، تو پھر دیکھا دیکھی اپنی اولادوں کو وہاں بھیجنے کا ایک شوق ہوا کہ بھئی وہاں بھیجنا چاہیے، وہاں پڑھنا، تو یہ دیکھا دیکھی ہوتی ہے۔ کچھ کاموں میں دیکھا دیکھی بڑی اچھی چیز ہے کہ آپ نے دیکھا کہ اذان ہوئی اور یہ سب نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور دیکھا دیکھی آپ بھی آ گئے، یہ دیکھا دیکھی تو بہت اچھی ہے۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنی اولاد کو کسی کو دیکھ کر کہ وہ فلاں مدرسے میں اس کو ڈالا، وہاں بڑی اچھی تعلیم آپ نے بھی ڈالا، یہ دیکھا دیکھی تو اچھی چیز ہے نا۔ ہاں، لیکن کچھ دیکھا دیکھی کہ اس نے 1500 آدمی اپنی بارات میں یا وہ شادی میں اپنے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی میں کھلائے، میں بھی 1500 کو کھلاؤں گا، بلکہ میں 2000 کو کھلاؤں گا، یہ دیکھا دیکھی اچھی نہیں۔ پھر اس کے لیے وہ قرض لینا پڑے کہ بھئی کھلانا ہے، پیسہ تو ہے نہیں، لیکن اس سے تو ٹکر میں رہنا ہے۔ اور یہ ٹکراؤ کس سے ہوتا ہے؟ کوئی اجنبی آدمی سے نہیں، بھائی بھائی سے ٹکراؤ ہوتا ہے، رشتہ داروں سے ٹکراؤ ہوتا ہے، خالہ اور چاچا وغیرہ کی اولادوں سے ٹکراؤ ہوتا ہے کہ اس نے یہ کیا، میرے بڑے ابا نے اپنے بیٹے کے نکاح یعنی شادی میں اتنا خرچ کیا تو میں اتنا کروں گا، میں اتنا کروں گا، زیادہ کروں گا، پیسہ نہیں ہے کہاں سے، کیسے کرو گے؟ قرض لوں گا لیکن کروں گا۔ یہ ہے ضد، یہ ہے انا، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے آپ اتنا یعنی اسے خرچ کریں، زیادہ آگے حد سے تجاوز کرنا اللہ کو پسند نہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ ایک سوال انہوں نے یعنی کہ ہرقل نے کیا، اور وہ سوال کیا کہ پہلے بھی یہ بات کسی نے کہی ہے؟ اس سے پہلے بھی تمہارے درمیان یعنی اہل عرب میں، تمہارے مکہ میں، تمہارے خاندانوں میں کسی شخص نے، کسی آدمی نے پہلے بھی ایسی بات کہی تھی کہ میں اللہ کا نبی، میں رسول، میں پیغام لے کر آیا، مجھ پر وحی آتی، ایسا کہا تھا؟ تو ابو سفیان کہتے قلت لا، ابو سفیان کہتے میں نے کہا نا، ایسا تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا کچھ وحی آتی ہوگی، کوئی نبی اور رسول بھی ہوتا ہوگا،
ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے یہ تو یہودیوں کے یہاں اور عیسائیوں کے یہاں تھا. عیسائی تو بعد میں آئے اور ان کے تو ایک ہی نبی ہے عیسیٰ علیہ السلام. لیکن یہ رواج سالوں سے چلا رہا تھا کس کے یہاں؟ یہودیوں کے یہاں. وہاں ہزاروں انبیاء اکرام آئے. اہل مکہ تو یہ جانتے ہی نہیں تھے کہ ایسا کوئی نبی بھی مبعوث ہوتا ہے, وہ اللہ کا پیغام لاتا ہے, اس پر کوئی کتاب آتی ہے. کہتا لا نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. قال فهل كان من آبائه من ملک. تیسرا سوال کہتے ہیں کہ پھر اب ہرقل نے کہا تو کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ کیا ان کے باپ داداؤں میں کوئی بادشاہ تھا؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں قلت لا, میں نے کہا نا, کوئی بادشاہ بھی نہیں تھا. عرب میں بادشاہت بھی رائج نہیں. یہ تو بعد میں اب بادشاہ بننے لگے ہیں, ورنہ اہل عرب کے ہاں بادشاہت نہیں تھی. بس وہاں پر یہ تھا کہ قریش جو ہے نا وہ اعلیٰ خاندان, تو قریش کو ساری خدمت سپرد, سارے انتظامات سپرد کہ بھئی پانی پلانے کی ذمہ داری تمہاری, کھانا کھلانے کی ذمہ داری اس قبیلے کی, یہ ذمہ داری اس قبیلے کی, بھئی خانہ کعبہ کی صاف صفائی وہ اس قبیلے کی ذمہ داری. تو جو ذمہ داریاں ہیں اس کو کہنے متولی. اس زمانے میں بادشاہ نہیں, صرف متولی ہوتے تھے. تو تولیت کعبہ حاصل تھی بنو ہاشم کو, قریش کو حاصل تھی, اور اس میں بھی خاص طور پر بنو ہاشم کو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ. اس پر بہت سے واقعات ہیں جو مجھے یہ بھی یاد آ رہے ہیں, لیکن ابھی میں بیان نہیں کروں گا, ہے نا, اس لیے کہ ابھی وقت ہمارا زیادہ ہو جائے گا. تو کہتے ہیں کہ کیا کوئی بادشاہ تھا؟ میں نے کہا نہیں. قال فاشراف الناس یتبعونہ ام ضعفاؤہم. چوتھا سوال, تو کیا لوگوں میں جو اشراف ہیں, بڑے لوگ ہیں, اعلیٰ عہدے کے لوگ ہیں, امیر کبیر لوگ ہیں, جو باعزت لوگ ہیں, وہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں, ان کے متبع ہوتے ہیں, یا جو کمزور طبقہ ہے, مزدور ورگ جسے کہہ لیں, کمزور طبقہ, غلام اور غریب, اس طرح کے لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں؟ ان کی مانتا کون, ان کی اتباع کرتا کون ہے؟ بڑے بڑے سردار جیسے لوگ یا کمزور لوگ؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ فَقُلْتُ بَلْ ضُعْفَاهُمْ, میں نے کہا کہ نہیں, بلکہ جو کمزور ہیں ہم میں وہ ان کی پیروی کرتے ہیں, جو غلام ہے وہ پیروی کرتے ہیں, وہ ایمان لے آتے ہیں. جو ہم میں کمزور ہیں, کم مال والے, کم طاقت اور کم پاور والے, وہ ان کی پیروی کرتے ہیں. ہمارے جو بڑے ہیں, بڑے بڑے طاقتور, وہ ان کی پیروی نہیں کرتے. کہا ٹھیک ہے. قال اَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ. ایک اور سوال کہ کیا وہ گھٹ رہے ہیں یا بڑھتے جا رہے ہیں؟ اَيَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ, کیا وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا وہ کم ہو رہے ہیں؟ کہ بھئی پہلے تو 10 ہو گئے تھے, پتہ چلا مہینے 2 مہینے کے بعد ہے نا 7 رہ گئے, پھر مہینے 2 مہینے کے بعد 3 ہی رہ گئے. فالوورز کا یہ حال ہوتا ہے. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو کہ ایک دھڑاکے سے آپ پہنچے 1000 پر اور پھر 2 دن بعد پتہ چلا 700 پر آ گئے, 300 انفالو کر کے چلے گئے. تو کہتے ہیں کہ یہ یزیدون ام ینقصون, وہ کم ہو رہے ہیں کہ زیادہ ہو رہے ہیں؟ قلت بل یزیدون. اب دیکھیں سچائی ابو سفیان کی زبان سے کتنا سچ کہہ رہے ہیں. بل یزیدون, بلکہ وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, بلکہ وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں, کم ہونے کا نام نہیں لیتا. ایک بندہ اس کے دین میں داخل ہوتا ہے تو واپس پلٹنے کی بات ہی نہیں کرتا. بڑا زبردست. تو کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں. تو پھر ہرقل نے ایک اور سوال کیا, فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ. اور یہ بڑا اہم سوال, بڑھتے تو جا رہے ہیں لیکن کوئی ایسا بھی ہے ان میں سے, کوئی ایسا بھی ہوا کہ ان کے دل میں داخل ہو کر ان کے دین کو ناپسند کر کے واپس لوٹ آیا ہو؟ ان کے دین میں داخل ہو کر ناپسند کر کے, دین پسند نہیں آیا یہ کہہ کر کوئی لوٹ آیا ہو؟ تو کہتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جو مرتد ہوا ہو, اس دین سے لوٹ آیا ہو, اس دین میں داخل ہونے کے بعد اس دین کو ناپسند کر کے؟ قلت لا, میں نے کہا نا, ایسا ہوا ہی نہیں. اور ناپسند کرنا تو دور, ایک بار جاتا ہے ہم مار مار کے ہم تھک جاتے ہیں, وہ عہد کہتا نہیں تھکتا. وہ عہد کہتا ہے لیکن نہیں تھکتا. ہم نے تو کسی کو چیر دیا, 2 ٹکڑوں میں کاٹ دیا, لیکن وہ دین اسلام سے پھرا نہیں ہے, اسلام سے نہیں پھرا. یعنی اتنے مضبوط لوگ ایک بار جاتے ہیں تو انہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں, انہی کے ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ قلت لا,
میں نے کہا نہیں ایسا تو کوئی نہیں. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال. ایک اور سوال کہ کیا تم، ہرقل نے کہا فهل كنتم تتهمونه، کیا تم لوگ ان پر تہمت لگاتے تھے بالکذب، جھوٹ کی، جھوٹ بولنے کی کہ یہ جھوٹ بات ہے. یعنی ایک بار بھی لائف میں، زندگی میں ایک بار بھی کبھی ایسا ہوا کہ تم نے کہا کہ نہیں یہ بات جھوٹی ہے؟ یہ جو انہوں نے دعویٰ کیا نا کہ میں نبی ہوں، اس کہنے سے پہلے کی بات، یہاں تو اب تم کہہ ہی رہے ہو کہ وہ جھوٹے ہیں. ہرقل کی یہ عقل ہے. ہرقل کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو کچھ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میں اللہ کا یعنی کہ نبی یعنی کہ کتاب لے کر آیا، کہتے یہ کہنے سے پہلے کیا کبھی تم نے ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ کیا ان پر جھوٹ باندھا گیا کہ بھئی وہ تو جھوٹے ہیں؟ تو ابو سفیان کہتے ہیں لا، قلت لا، میں نے کہا کہ نہ، ایسا کبھی ہوا نہیں. کہتے ہیں قال، پھر اس نے سوال کیا فہل یغدر، ایک اور سوال، فہل یغدر، جھوٹ تو کبھی نہیں. اور واقعی اللہ کے رسول تو اعلان نبوت سے پہلے، یعنی جب اعلان کیا نا تب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ تو جھوٹے ہیں، ورنہ اعلان نبوت سے پہلے 40 سال لوگ کہتے رہے امین، صادق، سچا ہے، امانت دار. اور سچائی کا عالم یہ ہے نا کہ بس بات ہی ختم ہو جاتی، حضور کا نام آتا لوگ کہتے ہیں بس بات ختم ہے، یہ ہے تو خیر ہے، یہ تو خیر ہے. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور اس وقت شاید میں نے پہلے بیان کیا ہو، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اختلاف ہو گیا. اس میں حضور بھی موجود تھے. اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں اختلاف ہوا کہ حجر اسود لگائے کون. حجر اسود کو خانہ کعبہ میں ایسے جا کر لگانا ہے، نصب کرنا، وہ کون کرے. تو لوگوں میں اختلاف ہوا. ہر قبیلے والا کہتا تھا کہ ہم کریں گے، ہمارا سردار، ہمارا سردار. ہم نہیں، ہمارا سردار، ہمارا سردار، ہمارا سردار. تو اختلاف ہوا. تو پھر ایک بوڑھے شخص نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، کل ہم انتظار کرتے ہیں، کل حرم کعبہ میں، مسجد حرام میں جو سب سے پہلے صبح پہلی انٹری جس کی ہوگی، ہم اس سے کہیں گے کہ تو بول، وہ جو فیصلہ کرے گا کہتے ہیں ہم اس سے لگوائیں گے. کہا ٹھیک. تو رات میں سارے سو گئے، یعنی انتظار کر رہے ہیں اپنے گھر، صبح صبح آ کر انتظار کریں کہ کون پہلے آتا ہے. تو کہتے ہیں حرم کعبہ میں جو سب سے پہلے شخص آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ابھی اعلان نبوت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہاں تو کہتے ہیں وہ آئے اور جیسے ہی سرکار کو آتا دیکھا تو سب ایسے چلا کر پکار اٹھے، ہاں محمد ہے، تب تو یہ جو کہیں گے منظور ہے، یہ تو محمد ہے، یہ جو کہیں گے ہمیں منظور ہے. کیوں؟ سچ کے سوا کچھ کہتے ہی نہیں ہے، سچ کے سوا کچھ نہیں. اور سرکار نے بھی فیصلہ کتنا پیارا فرمایا. سرکار نے فرمایا کسی کو برا نہ لگے، اپنی چادر پھیلا دی، حجر اسود بیچ میں رکھا، کہا ہر قوم کا سردار آگے آئے اور ہر کوئی اس کا کنارہ پکڑ لے. ہم نہیں مزار پر جاتے چادر چڑھانے تو ہر کوئی اپنا ہاتھ لگا لیتا ہے. چادر کسی کی ہے، ہاتھ ہم نے بھی لگا دیا. کیوں؟ تاکہ ہمارا بھی حصہ اس میں شریک ہو جائے. تو ہر ایک نے پکڑی، پھر وہ اٹھا کر لے گئے خانہ کعبہ کے پاس، اور پھر آپ نے، حضور نے حجر اسود اٹھا کر پھر نصب فرمایا ہے. اور یہ حضور نے نصب کیا نا، تب سے آج تک وہ نصب ہے، حضور کے ہاتھوں سے لگایا ہوا. بہرحال تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سوالات ہوئے. تو ایک اور سوال، حل یغدروا، کیا وہ کبھی دھوکہ دیتے ہیں؟ کبھی دھوکہ دیتے ہیں. ابو سفیان کہتے ہیں یہی چانس مجھے ملا، یہی موقع ملا. سوال بڑا میرے یعنی کہ لائق کا تھا. مجھے موقع مل گیا کہ یہاں میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتا ہوں، یہاں میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر سکتا ہوں، اور اس پر یہ بھی کچھ نہیں بولیں گے، ہے نا. تو کہتے ہیں یہاں مجھے موقع ملا. تو کہتے ہیں فَهَلْ يَقْدِرُوا، کیا وہ دھوکہ دیتے ہیں؟ قُلْتُ اللَّهِ، میں نے کہا نہیں، دھوکہ دیتے تو نہیں ہیں، اب تک تو کبھی نہیں دیا نا. تو لا، دھوکہ تو نہیں دیتے. وَنَحْنُ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ فَاعِلٌ فِيهَا. کہتے نہیں دھوکہ نہیں دیتے، لیکن ہم ان کے ساتھ ابھی ایسے مدت میں ہیں، یعنی کہ ایک ایسی ہمارے درمیان وہ کیا کہتے ہیں اس کو ایک معاہدہ ہوا ہے، تو ہم ان کے ساتھ ایک ایسی ڈیل میں ہیں. یہ ہے ڈیل. ہم ان کے ساتھ ابھی فی الحال ایک ایسی ڈیل میں ہیں کہ اگر اب وہ ابھی کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو سکتا ہے،
وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہوں، وہ دھوکہ دینے کی سازشیں کر رہے ہوں، مجھے نہیں پتا. یعنی اب تک تو نہیں. یہ پہلا جو جواب، لا، دھوکہ دیتے نہیں. پھر اپنی طرف سے ایڈ کیا، وَنَحْنُ فِيهِ مُدَّتٌ، ہم ایک ایسی مدت میں ہے کہ جس میں ہمارے اور ان کے درمیان ایک ایسی ڈیل ہوئی ہے، صلح حدیبیہ، صلح ہوئی ہے. تو کہتے ہیں کہ ڈیل ہوئی ہے کہ جس میں اگر وہ کچھ کر رہے ہیں وہ مجھے، لا ادری ما فاعل ہوا، وہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے دھوکہ دینے کی سوچ رہے ہوں، ہو سکتا ہے. ابو سفیان خود کہتے ہیں، دیکھیں ابو سفیان کہتے ہیں وَلَمْ تُمَكِّنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلَ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. ابو سفیان کہتے ہیں اس ایک بات کے سوا میں کوئی بات اپنی طرف سے ملانے پر قادر نہ ہو سکا. میں اپنی طرف سے کوئی بات اندر داخل کرنے، اندر یعنی کہ ڈالنے میں قادر نہ ہو سکا سوائے اس بات کے کہ یہاں مجھے موقع ملا تو میں نے چانس پر، ہاں یہ موقع ملا تو اس پر میں نے 6 مار دیا کہ ہاں بھائی ہو سکتا ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ ابھی کیا کر رہے ہیں. حالانکہ کہا نہیں کہ وہ دھوکہ دیں گے، لیکن کہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں مجھے نہیں پتا. ہو بھی سکتا ہے دھوکہ دیں آگے فیوچر میں، ہو سکتا ہے. کہتے ہیں بس یہ ایک بات میں ایڈ کر سکا، اس کے سوا کوئی اور بات ایڈ نہیں کر سکا. چلیں اتنے سوال جواب ابھی اور بھی آگے ہیں. اور پھر سوال جواب کے بعد ہرقل جو قیصر ہے وہ اپنا فیصلہ سنائے گا، تبصرہ کرے گا اور وہ بتائے گا کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا، تم نے اس کا یہ جواب دیا. نبی اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں. اس کے ہر جواب پر ہرقل کا یہ کہنا کہ اللہ کے نبی اور رسول ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. تو بہرحال یہ حدیث ابھی تو بہت باقی ہے، ہم انشاءاللہ آئندہ پھر پڑھیں گے. حضور کا خط مبارک بھی آ رہا ہے اسی حدیث میں کہ حضور نے کیا خط لکھا تھا، خط میں کیا لکھا تھا، وہ بات بھی